جی، تو پہلے ہمارا جو نیا اسم کا ٹاپک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم. علامات اسم. ہم نے اب تک جو اسم کی علامات دیکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ شروع میں ال، آخر میں تنوین، اور یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آئیں گی، یا تو ال ہوگا یا تنوین ہوگی. ٹھیک ہے، تو شروع میں ال ہو یا آخر میں تنوین. تو جب بھی آپ اس کو ایکسپلین کریں نا تو شروع میں ال آخر میں تنوین اگر ایسے بولیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی لفظ پر ال بھی آ رہا ہے اور تنوین بھی آ رہی ہے، تو بیچ میں یا ڈالنا مست ہے کہ شروع میں ال یا آخر میں تنوین. اوکے، تو اس سے آپ کو خود ہی آپ کے ذہن جو اس بات کو رجسٹر کرے گا کہ یہ دو الگ الفاظ پر آ رہے ہیں، ایک ساتھ دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے. Recording. کیا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی کلیئر آ آ رہی رہی ہے. آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ شروع میں ال یا آخر میں تنوین. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ میم سے شروع ہونے والے الفاظ اکثر اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ گول تا جن کے آخر میں آ رہی ہو وہ بھی اسم ہوتے ہیں. پھر الف تا ہم نے یہ سیکھا کہ وہ بھی جمع مونس آخر میں اگر کسی اسم کے الف تا، اور الف تا کے پر میں نے کہا نا کہ زیر ہو یا پیش ہو. ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو اس طرح سے یاد رکھیں کہ آتو یا آتی. صحیح ہے. اگر ہم صرف الف تا بولتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ تا ساکن بھی ہے، تو پھر آپ لوگ غلطیاں کرنے لیں، کیونکہ تا ساکن جہاں پہ نظر آتا ہے آخر میں تو وہ تو فیل ہوتا ہے نا. ہم نے ایسے ہی سیکھا ہے. تو اب آپ یہ سیکھ لیں کہ گولتا یا آتو یا آتی. ٹھیک ہے، وہ ہے آخر میں آنا ہے. گولتا آخر میں آئے یا آتو یا آتی آخر میں آئے تو وہ بھی اسم ہی ہوگا. صحیح ہے. اب آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ کبھی یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر یہ حمزہ ہے، چونکہ وہ مارکر سے لکھنے میں نا وہ تھوڑا سا سمج ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کلیئر نہ ہو، لیکن یہ ایکچولی حمزہ ہے، الف کے اوپر زبر کا نشان ہے. صحیح ہے. کبھی ایسے لکھتے ہیں کہ الف کے اوپر زبر کا نشان تو وہ بھی حمزہ کہلاتا ہے، یا الف کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر زبر کا نشان ہوتا ہے وہ بھی حمزہ ہے. مطلب ون اینڈ دا سیم تھنگ. الف جو ہوتا ہے وہ تو خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں. اگر صرف ایک لائن بنی ہوئی ہے ورٹیکل اور اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو پھر آپ اس کو الف کہیں گے. لیکن اگر الف ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ملتی ہے، چاہے زبر ہے، چاہے زیر ہے، چاہے پیش ہے، چاہے ساکن ہے، تو پھر اب وہ حمزہ کہلائے گا، اب وہ الف نہیں کہلا سکتا. ٹھیک ہے. تو کبھی آپ کو یہ حمزہ زبر کے ساتھ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم میں صفت کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور یہ آپ کو اسم کے شروع میں ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی پھر اسم کی علامت بن جاتا ہے. جیسے کہ آپ کے پاس مثالیں ہیں سامنے کہ اللہ اکبر، یعنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ کیا، یہ جو حمزہ ہے زبر کے ساتھ، یہ کیا بتا رہا ہے کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم میں صفت کے زیادہ ہونے پر، یعنی یہ جو بڑائی ہے یہ دوسروں کے مقابلے میں اس اسم میں زیادہ ہے، اسی لیے اس کے لیے آگے یہ لگایا گیا ہے. بالکل جیسے ہم انگلش میں کرتے ہیں نا، کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو ڈگریز ہم نے سیکھی ہے. اور ویسے بھی نہیں، اگر صرف ہم الفاظ سے یاد کر لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ گڈ اور اس سے بھی اچھا ہو، گڈ سے بھی اچھا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیٹر. اور بہت ہی اچھا ہو تو ہم کہتے ہیں بیسٹ، ہے نا، دس از بیسٹ. یا پھر ہم بیٹر کہ دس از بیٹر دین دیٹ، اس طرح کہتے ہیں ہم کمپیریزن کرنے کے لیے. اور اگر بالکل ہی بہت اچھا ہو تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ دس از دی بیسٹ، ہے نا. تو گڈ، بیٹر، بیسٹ یہ کیا ہیں؟ یہ مختلف ڈگریز ہیں اچھائی بیان کرنے کی. اگر اردو میں ہم کہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا کام کیا ہے. اگر اچھے سے تھوڑا زیادہ اچھا کہنا ہو تو پھر کیا کہتے ہیں ہم؟ کہ بہتر کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بہت ہی بہتر کام کیا ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ بہترین. صحیح ہے. تو اچھا، بہتر، بہترین. صحیح. تو اسی طرح عربک میں بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ اکبر یعنی کاف با را، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑائی بیان کرنا. ٹھیک ہے. تو اگر کبرون مینس بڑا، کبیرون مینس بہت بڑا، اکبر مینس سب سے بڑا. ٹھیک ہے. اکبر کا ترجمہ مطلب کہیں کہیں آپ دیکھیں اردو میں ایسے بھی لکھا ہوتا ہے اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر مینس اللہ بہت بڑا ہے. لیکن اب جب آپ
گرامر سیکھ رہی ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ نہیں بہت بڑا نہیں ہے، تو یہ تو غلط ہو جائے گا ترجمہ. اللہ کبیر، اگر ایسے لکھا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے. لیکن اللہ اکبر مطلب یہ تو سپرلیٹو ڈگری، مطلب اس سے بڑا اس سے زیادہ بڑائی ہو نہیں سکتی ہے نا. تو اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ہے بالکل صحیح قریب ترین ترجمہ. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ جو عربک الفاظ ہوتی ہیں اس کی کوئی بھی زبان جو ہے وہ اس کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتی ہے. جو اس کے اندر جو خوبصورتی ہو، جو اس کے اندر معنی ہوتے ہیں وہ ترجمے میں امپارٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. لیکن پھر بھی جو قریب ترین ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا، اکبر. اور یہ اکبر کیسے سب سے بڑا ہوا؟ بیکاز آف دس حمزہ وتھ زبر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسم کی علامت بن جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اگر یہ اکبر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس آیت میں، نہ اس پر ال ہے، نہ اس پر تنوین ہے، نہ یہ میم سے شروع ہو رہا ہے، نہ اس کے آخر میں گولتا ہے، نہ اس کے آخر میں آتو یا آتی ہے، تو پھر اب اسم کی علامت رہ کیا گئی اس میں؟ تو آج آپ نے سیکھا کہ یہ ایک حمزہ زبر کے ساتھ جو ہے وہ بھی اسم کی علامت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو ترجمے سے کیسے پتہ ہے؟ ترجمے میں آپ کو یہ سب سے زیادہ مطلب ہوتا ہے نا صفت کے زیادہ ہونے پر دلال، یا پھر زیادہ کا یہ ورڈ ملے گا. ربکم عالم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے. یا آپ یوں بھی کہہ سکتی کہ سب سے زیادہ جانتا ہے. آپ یہ خود اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دیں، آپ غلط نہیں کر رہی ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ سب سے میکسیمم ڈگری ہے کسی بھی صفت کو بیان کرنے کی، اگر اس کے ساتھ حمزہ لگا ہوا ہے تو زبر کے ساتھ. تو ربکم عالم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے. زیادہ سے بھی بلکہ اور زیادہ کیا کہیں، تمہارا رب سب سے زیادہ جانتا ہے نا. دیٹ ول بی مور اپروپریٹ. پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کی آیت ہے. اس میں آپ دیکھیں جو انا ہے شروع میں، اس کو میں نے ریڈ کلر سے لکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ انا جو ہے وہ حرف ہے. اپنی حرف کی لسٹ میں اس کو ایڈ کر لیجئے انا، اور جس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک. ٹھیک ہے، تو ان اکرمکم، اکرما تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم. اب یہ لفظ نہیں یہاں بریک ہوتا ہے، اتقا ایک لفظ ہے، قم الگ ہے. اسی طرح اکرما ایک لفظ ہے اور قم الگ ہے. ٹھیک ہے، تو اکرما سب سے زیادہ عزت والا، اتقا سب سے زیادہ تقوی والا. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے زیادہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ حمزہ جو ہے زبر والا یہ بتا رہا ہے ہمیں، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کو اسم ڈکلیئر کر رہے ہیں ہم اس وجہ سے کیونکہ اس کے شروع میں یہ حمزہ لگا ہوا ہے زبر والا، جو کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم میں صفت کی زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ فمن، بس کون، ف پھر ایک اور حرف ہے جو جس کا ترجمہ پس یا تو کیا جاتا ہے نا. ف پھر من اسم ہے. ازلمو، ازلمو ابھی کیا ہوگا؟ کسی اتنا تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے نا لفظ کے اس سے کہ ظلم کی بات ہو رہی ہے. تو کتنے ظلم کی؟ بہت زیادہ ظلم. تو کون سب سے بڑا ظالم ہے؟ ممن، ممن جو ہے یہ من اور من دو حروف سے مل کے بنتا ہے. من اور من جب ملتے ہیں تو بن جاتا ہے ممن. ٹھیک ہے، منع، منع فعل ہے اسی لیے اس کو بلو سے لکھا گیا ہے. ممن منع مساجد اللہ، مساجد اسم، اللہ اسم. ٹھیک ہے، یہاں پہ ازلمو یہ اسم کیسے پتہ چلا ہمیں؟ کیونکہ اس کے شروع میں آپ کو ایک حمزہ مل رہا ہے جو کہ زبر کے ساتھ ہے. تو اس لیے ازلمو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بڑا ظالم یا سب سے بڑا ظالم. ٹھیک ہے، بس کون سب سے بڑا ظالم ہے. تو آئی ہوپ یہ جو علامت ہم نے آج سیکھی ہے یہ کلیئر ہوگی. اب
یہ سیکھتے ہوئے آپ میں سے کسی کو یہ یاد آیا کہ ہم نے جو ہے فیل کی علامات پیچھے جو سیکھی تھی پچھلے ہفتے، اس میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ یا، تا، حمزہ اور نون. تو یہی حمزہ تو ہم نے فیل کی علامت میں بھی سیکھا تھا، ہے نا؟ تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فیل ہے یا یہ حرف ہے، سوری یہ فیل ہے یا اسم ہے؟ اس حمزہ میں تو باجی میم مطلب میں آتا تھا نا. ہاں، ترجمے میں بھی آپ دیکھ لیں گے. ترجمے سے ایک تو کلیئر کٹ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں جو ہے زیادہ یا سب سے زیادہ یہ ترجمہ آپ کو ملے گا، اور وہاں پر جو ہے میں کے معنی میں آ رہا تھا وہ جو حمزہ تھا، ٹھیک ہے، اور یقیناً اس میں ایکشن آپ کو ملے گا، اور یہاں پر جو ہے آپ کو کوئی وہ صفت مل رہی ہوگی، ہے نا، کیونکہ صفت سے ریلیٹڈ ہے نا یہ. کوئی صفت کیا ہوتا ہے؟ کوئی اچھائی یا برائی، صحیح ہے، کسی چیز کی اچھائی یا برائی آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں، تو آئی ہوپ کہ اب کنفیوژن تو نہیں ہوگا کہ یہ اسم کے بھی شروع میں آ رہا ہے اور فیل کے بھی شروع میں آ رہا ہے، تو پھر کیا کریں. تو اب آپ کے پاس کلیئر کٹ انڈیکیشنز ہونی چاہیے نا کہ کیوں آ رہا ہے. فیل کے شروع میں آ رہا ہے تو کیا ہمیں ترجمہ ملے گا، اور اگر اسم کے شروع میں آ رہا ہے تو پھر ہمیں کیا ترجمہ ملے گا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ اٹس کلیئر. کسی کو کچھ پوچھنا ہے یہاں پہ؟ چلیں آگے چلتے ہیں. جی، تو آج ہم پھر اسم کی ایک اور علامت سیکھ رہے ہیں، اور وہ ہے اونا. اونا یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا کہ جو یہاں پہ جو لفظ ہوگا نا، جو ڈیش لگایا ہوا ہے، اس کے اوپر پیش ہوگا، پھر یہ واو ساکن اور نون زبر. ٹھیک ہے، تو یہ پورا ساؤنڈ کیا بن رہا ہے؟ یہ بن رہا ہے اونا. اسی لیے یہاں پہ یہ لکھا ہے، یہ دس از دا ساؤنڈ. اوکے، یہ کوئی ٹرمنالوجی نہیں ہے، جسٹ ٹو ریمبر کہ یہ اس سے یہ آواز کیا نکلے گی؟ اونا. اور یہ علامت جو ہے، یہ اونا، یہ پوری علامت کی بات کر رہی ہوں میں. یہ علامت کبھی اسم اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے. کہاں آتی ہے؟ آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اسم کے آخر میں بھی آ سکتی ہے اور فعل کے آخر میں بھی آتی ہے. اور اس کا نون جو ہے وہ ہمیشہ زبر والا ہوگا. میک دس پوائنٹ نوٹڈ کہ اس کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، اور یہ علامت جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے اسم میں آئے چاہے فعل میں آئے، یہ علامت جمع مؤنث کو ہی جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہے. جمع مؤنث کے لیے ہم نے کون سی علامت سیکھی تھی ابھی؟ آتو یا آتی. ٹھیک ہے، اب ہم جمع مذکر چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو، اس کی علامت کیا ہوگی؟ اونا. ٹھیک ہے، اگزامپلس دیکھیے. مسلمون، بہت دفعہ آپ نے پڑھا ہے مسلمون. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اونا کی وجہ سے یہ اسم ہے. ویسے بھی مسلم کی وجہ سے آپ شاید اس کو اسم کہہ رہے ہو کیونکہ مین سے شروع ہو رہا ہے یہ لفظ. اب آپ کو ایک اور اسٹرانگ انڈیکیشن مل گیا کہ اونا میم سے شروع ہو رہا ہے اور اونا آخر میں، تو پھر تو اسم ہی ہوگا. صحیح ہے. اور کیا ہے ترجمہ؟ اسلام لانے والے سب مرد. یہ سب مرد کہاں سے آ رہا ہے یہ ترجمے میں؟ مسلم مینز اسلام لانے والا. ٹھیک ہے، جو اسلام لاتا ہے وہ مسلم. اونا بتا رہا ہے کہ سب مرد، سب مذکر کی بات ہو رہی ہے. مسلمون اسلام لانے والے سب مرد. یہ اونا آپ کے ذہن میں مطلب دے گا سب مرد. منافقون منافقت کرنے والے سب مرد. ٹھیک ہے، کافرون کفر کرنے والے سب مرد. قانتون فرما برداری کرنے والے سب مرد. ظالمون ظلم کرنے والے سب مرد. اب اگر ہمیں یہ لکھنا ہو کہ ظلم کرنے والی سب عورتیں، تو پھر کیا بن جائے گا یہ پیارے بچوں؟ مسلمات ظالمات ظالماتی. ہاں، ظالمات یا ظالماتی، ظلم کرنے والی ساری عورتیں. ٹھیک ہے، اور ایسے جیسے میل جینڈر جو ہے وہ ایک ڈیفالٹ جینڈر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے نا. اگر بہت سارے لوگ کہیں جمع ہیں تو جس میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو مذکر کے ہی صیغے میں بات کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ اس طرح سے بھی اونا جو ہے، اگر ایگزیکٹلی
مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہوگی تو جنرلی جہاں مرد اور عورت اکٹھے کر کے بات ہو رہی ہے تو پھر وہاں پر بھی جو ہے وہ اونا ساؤنڈ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے مراد ہوگا کہ سب لوگ, ظلم کرنے والے سب لوگ. صحیح ہے, اس میں مرد بھی اور عورتیں بھی. لیکن اگر خاص وہ کانٹیکس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خاص سے مردوں کی بات ہے یا عورتوں کی, تو پھر آپ کو جو ہے یہ بیسیکلی اونا بتائے گا کہ یہ ظلم کرنے والے سب مرد. اور اگر ظالماتو ہے یا ظالماتی ہے تو پھر کیا ہوگا, ظلم کرنے والی سب عورتیں. ٹھیک ہے, اسی طرح قانتون, اگر فرما برداری کرنے والی سب عورتیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا, قانتاتو قانتاتی. ہاں اچھا, یہ آتو اور آتی جو ہم نے کہا نا, تو یہ تنوین کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے. قانتاتن قانتاتن. لیکن اگر اس کے شروع میں ال لگ جائے گا تو پھر وہ بن جائے گا القانتات القانتاتی. اگر اس کے شروع میں ہم نے ال لگا دیا, اب یہ کیا بن جائے گا, القانتون. صحیح ہے, کوئی اور چینج آئے گی یہاں پہ؟ اس پہ آلریڈی زبر ہی ہے نا. ہاں, اس پہ تو ایک زبر, کوئی تنوین تو ہے نہیں کہ نہیں ہٹ جائے, تو کوئی چینج نہیں آئے گا اس پہ. ٹھیک ہے, القانتون الظالمون. ٹھیک ہے, ظلم کرنے والے سب مرد. ترجمہ بھی وہی رہے گا, بس یہ ہوگا کہ ہاں ال کی وجہ سے کہ کوئی اسپیسیفک ظلم کرنے والے مردوں کی بات ہو رہی, کوئی اسپیسیفک فرما برداری کرنے والے مردوں کی بات ہو رہی, کیونکہ ال جو ہے اسم کو خاص کر دیتا ہے نا. الکافرون, کفر کرنے والے سب مرد. ٹھیک ہے, اور اگر ال نہیں ہے تو یہ کفر کرنے والے کوئی بھی مرد ہو سکتے ہیں. پھر منافقون, اور اگر اس کو ہم کہیں کہ منافقت کرنے والی سب عورتیں, پھر کیا ہوگا یہ منافقات منافقاتی منافقاتن. منافقات یا منافقات. ٹھیک ہے, اور اگر ال لگا دیں گے پھر کیا بن جائے گا, المنافقات المنافقاتی. ٹھیک ہے, المسلمون, اب اسلام لانے والی بہت سی عورتیں ہیں تو پھر کیا ہوگا, مسلمات مسلماتن. مسلمات اینڈ مسلماتن. ٹھیک ہے, اور اگر ال لگائیں گے تو پھر تنوین ہٹ جاتی ہے اور ایک حرکت رہ جاتی ہے, المسلمات یا المسلماتی. صحیح, تو آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں, چلیں آگے. نیکسٹ علامت اسم کی از اینا. یہ کس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو لفظ آئے گا, یہاں پہ جو حرف ہوگا نا اس کے نیچے زیر ہوگا, یا کے اوپر ساکن کا نشان ہے اور نون کے اوپر زبر, اینا. ٹھیک ہے, یہ ساؤنڈ ہے جو اس کا بن رہا ہے, اینا. تو ایک اور علامت اسم کی کیا ہے, اینا. اچھا, یہاں سے کوئی یہ نہیں لے کہ ہاں نون زبر نہ جو ہے یہ اسم کی علامت بتائی جا رہی ہے, یہ نہیں, پورا ایز ہول یہ پورا پیکج ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از کالڈ اینا. یہ پورا اس طرح کا ایک کمپلیکس آپ کو لفظ کے آخر میں ملے تو دین اٹ ول بی اونلی اسم اینڈ نتھنگ ایلس. ٹھیک ہے, یہ علامت اسم کے آخر میں. اونا جو تھا وہ تو ہم نے دیکھا تھا نا, اسم میں بھی آ رہا ہے اور فعل میں بھی. ہم نے اسم کی مثالیں دیکھی, جب ہم فعل کریں گے تو ہم ایسی مثالیں دیکھیں گے فعل کی جن کے آخر میں اونا آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ یہ علامت جو ہے اینا, یہ صرف اسم کے آخر میں آتی ہے, اور اس کا نون بھی ہمیشہ زبر والا ہی ہوتا ہے. جیسے اونا کا نون زبر والا تھا نا, کبھی بھی آپ کو اونی نہیں ملے گا اور کبھی بھی آپ کو اینی نہیں ملے گا. سمجھ آئے, یہ اینا ہی ہوگا اور وہ اونا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ علامت بھی جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہے. صحیح, وہ بھی اونا بھی یہی تھا, جمع مذکر کو ظاہر کرتی, یہ بھی جمع مذکر. مثلا ہم نے جیسے لکھا تھا کہ ابھی کیا تھا, مسلمون ہے نا, ہم نے کہا تھا سب اسلام لانے والے سب مرد. اب مسلمین, اسلام لانے والے سب مرد. صرف سب کو ادھر کر دیں ادھر کر دیں ایک ہی بات ہے نا. تو اینا, یہ اینا جو ہے یہ آپ کو کیا میسج دیتا ہے, سب اور مرد. ٹھیک ہے, جمع مذکر, یہ میسج دے رہا ہے نا آپ کو. مسلمین خالدین, سب ہمیشہ رہنے والے مرد.
اب جیسے ہم نے کہا تھا کہ میل جینڈر از اے ڈیفالٹ جینڈر، تو وہ پھر جب بہت سارے مرد اور عورتوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی مذکر کا صیغہ، یہ مذکر کی ٹرمز بھی یوز ہوتی ہیں. تو جیسے جنت یا جہنم کی بات ہو رہی ہوتی تو ہم فیہا خالدین، تو ایسے وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. تو ہمیشہ کون؟ صرف مرد رہنے والے ہیں؟ نہیں، مرد اور عورت دونوں. جو بھی جنتی ہیں تو وہ جنت میں رہیں گے، اور جو مرد اور عورت جہنم ہے تو جہنم میں رہیں گے. تو خالدینہ جو ہے وہ پھر وہاں پہ دونوں کو انکمپس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بیسیکلی اسپیکنگ یہ اینا جو ہے یہ جمع مذکر کا ساؤنڈ ہے. سب ہمیشہ رہنے والے مرد. پھر شاکرینہ، سب شکر ادا کرنے والے مرد. مشرکینہ، سب شرک کرنے والے مرد. ظالمینہ، سب ظلم کرنے والے مرد. کافرینہ، سب کفر کرنے والے مرد. الصابرینہ، اب اسی پہ ایک میں نے مثال ال کے ساتھ دی ہے، دیٹ مینس کہ ال سب پر لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور آخر میں کوئی چینج نہیں آئے گی، وہی رہے گا. الکافرینہ، الظالمینہ، المشرکینہ. صحیح ہے، ترجمہ بھی یہی رہے گا. سب صبر کرنے والے مرد. ساجدینہ، سب سجدہ کرنے والے مرد. ٹھیک ہے، اگر سب سجدہ کرنے والی عورتیں تو پھر کیا ہوگا؟ ساجداتن ساجداتن. جی شاباش. پھر راقعینہ، سب رکوع کرنے والے مرد. ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ جب اونا کا بھی سے بھی مراد یہی ہے جمع مذکر، اور اینا سے بھی، تو پھر قرآن میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اونا بھی استعمال ہوا ہے، اور مسلمونہ بھی ہے، اور مسلمینہ بھی ہے نا. تو مشرکونہ، مشرکینہ، ظالمونہ، ظالمینہ، اس طرح سے. تو یہ کیوں ہیں؟ تو وہ صرف اس کی پلیسنگ ہوتی ہے آیت میں، جس سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے صرف میں یہ آؤٹ آف انٹرسٹ بتا رہی ہوں، مطلب پریشان مت ہو جائے گا کہ یہ کیا اب کہاں لے جانا چاہ رہی ہیں ہمیں. نہیں، اٹس جسٹ دیٹ کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ کویری آئی ہے تو اس کو ایک سیٹسفیکٹری جواب ملنا چاہیے کہ فائدہ کیا ہے جب اگر سیم ہی ہے تو پھر اونا ہو یا اینا ہو، ڈزنٹ میٹر. یس، ایکچولی یہ اس کی پلیسنگ جو ہے وہ فرق ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے فائل، یعنی کہ کام کرنے والا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے آبجیکٹ یا جس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. صحیح ہے، ایک ہوتا ہے سبجیکٹ، ایک ہوتا ہے آبجیکٹ. تو اونا جو ہے وہ ایکچولی سبجیکٹو فارم ہے. صحیح ہے، جہاں پہ کہ ایز اے سبجیکٹ اس لفظ کو لانا ہوتا ہے تو پھر وہ اونا کے ساتھ آتا ہے، اور جہاں پر ایز این آبجیکٹ لانا ہوتا ہے تو پھر وہ اینا کا ساؤنڈ کے ساتھ آتا ہے وہ لفظ. ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ ہم نہیں بتائیں گے کیونکہ پھر ہمارا ٹریک جو ہے وہ ایڈوانس کی طرف چلا جائے گا. تو ابھی آپ کے لیول پہ اتنا سمجھ لینا صحیح ہے کہ اونا اینڈ اینا آخر میں اگر آئیں تو وہ لفظ جو ہے وہ اسم ہوگا. اونا جو ہے وہ فعل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اینا تو صرف اسم میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں جو ہیں علامتیں اونا اور اینا جمع مذکر کو ڈینوٹ کرتی ہیں، اور ان کا نون زبر والا ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے اب آپ کے سامنے یہ ہے، جیسے اگر میں پوچھوں کہ متقینہ، متقینہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تقویٰ کرنے والے. تقویٰ کرنے والے کون؟ سب مرد تقویٰ کرنے والے. ہاں، متقینہ سب تقویٰ اختیار کرنے والے مرد. صحیح ہے، پوری بات بولیں کیونکہ آدھی بات تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے. اب تو ہم پورے جملے سمجھ رہے ہیں نا کہ متقینہ سب تقویٰ اختیار کرنے والے مرد. ٹھیک ہے، پوری ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے. اچھا، اگر اب میں کہوں کہ المتقینہ، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ سیم یہی. سیم ہی رہے گا، ترجمے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، بٹ اٹ ول بی این انڈرسٹینڈنگ کہ اب کچھ خاص تقویٰ کرنے والے مردوں کی بات ہو رہی ہے بیکاز آف اللہ کا ہوا ہے. صحیح ہے، ترجمہ تو سیم ہی رہے گا یہ. ٹھیک ہے، چلیں شاباش. تو اب نکالیے فورتھ پارا
اور ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کہ آج جو ہم نے سیکھا اس سے ریلیٹڈ جو ہے یہ اونا اینا یا جو وہ حمزہ شروع میں آیا تھا جیسے اخبرو عالمو اس طرح کے کوئی اسما ملتے ہیں ہمیں. 4 پارہ دیکھیے. تحبونا سب سے پہلی لائن میں. شاباش. تحبونا صحیح. تو یہ کیا ہے؟ تم محبت رکھتے ہو, تم سب محبت رکھتے ہو. مرد. فعل ہے یا اسم ہے؟ فیل فیل ہے نہیں, ہاں فیل ہے. سوچ لیں. ہاں تحبونا نہیں, اس سمے تا سے بھی شروع ہوتا ہے اور اونا بھی ہے. تا سے شروع ہونے والے اسم ہوتے ہیں. صدف انور. نہیں ویسے وہ مین سے شروع ہوتے ہیں. جب سوال پوچھنے ہیں میں تو ایسے ہی سوال پوچھتی رہوں گی, اب اس کی وجہ سے آپ اپنے جواب تو مت بدلیں. ٹھیک ہے, نہیں کیا ہے محبت بتا رکھتے دیں, ہو. کنفرم اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے, اونا ہے. صدف انور. یہ تا جو ہے اسم کی علامت ہے. نہیں تا اسم کی علامت نہیں, تا فیل کی علامت ہے. پھر اور کیا اب ہے؟ یہ فیل ہے, مطلب کنفرم ہے. اب یہ مت کہیے گا کہ شروع میں فعل ہے آخر میں اسم ہے, ایسے نہیں کنفرم فیل ہے یہ. تو پھر کنفرم بنا تا فعل. شروع میں ہے. ہاں ابھی ہم نے وہ اونا ساؤنڈ جو فعل میں ہم سیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی ہم نے کیا نہیں کیونکہ ہم فعل تک پہنچے نہیں ہیں, لیکن آپ کو دیکھیں خود ہی خود الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے مثالیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کو خود ہی پتہ چل گیا کہ اونا ساؤنڈ اگر آخر میں آ رہا ہے اور شروع میں فعل کی علامت ہے جو ہم نے سیکھی نا, حمزہ تا یا یا تا حمزہ نون, وہ جو ہم نے سیکھی ہیں, اگر وہ آ رہی ہیں تو پھر کنفرم فعل ہی ہوگا یہ, ہے نا, کہ شروع میں آپ کو مل رہا ہے, کیونکہ یہ تو کوئی بریک نہیں ہو رہا, یہ پورا ایک لفظ ہے تحبونا, آپ اس کو کہیں بریک نہیں کر سکتے. تو پھر آپ شروع دیکھیں گے اور آخر دیکھیں گے, اینڈ یو ول گیو اے فائنل ڈیسیشن کہ یس اٹ از فیل. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کے پاس ترجمہ بھی ہے آف کورس کہ تم محبت کرتے ہو یا تم پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے, اور یس اور کیا ہے, جی باجی ظالمون. کہاں پہ آیت آیت نمبر 94. آیت نمبر 94 هم 94. الظالمون. الظالمون. جی بتائیے جی صدف سکندر, یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے, ہاں, ال لگا ہوا ہے ال لگا ہوا ہے اور آخر میں اور اونا اونا ساؤنڈ. ساؤنڈ ہے. شاباش. جی تو کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ سب ظلم کرنے والے مرد. سب ظلم کرنے والے مرد. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب ترجمہ جب رواں ترجمہ ہوتا ہے نا تو یہ پورا یہ اس طرح سے لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا کہ سب ظلم جی کرنے والے مرد. لیکن جیسے مجھے نہیں پتا آپ کے پاس, یہاں پہ ہمارے پاس کیا ترجمہ آ رہا ہے کہ فَأُولَئِکَ, پس یہ لوگ وہی ہیں ظالم. ٹھیک ہے, صرف ظالم لکھا ہوا ہے. ابھی ہم تو کہیں گے کہ یہ تو جمع ہے تو ظالموں ہونا چاہیے, یہ کیوں ظالم لکھا ہوا ہے؟ نہیں, تو وہی ہے نا کہ رواں ترجمے میں لفظی ترجمے میں وہ چینجز کر دیتے ہیں, لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ بیکاز آف دا آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس کلیئر ہونی چاہیے. ال لگا ہوا ہے, اسم ہے, اونا آخر میں ہے, تو جمع مذکر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور جنرلی یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ وہی ظالم ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں, تو وہ ظالم ہے, ان کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں مرد بھی ہو سکتے ہیں, عورت بھی ہو سکتی ہے, تو جنرلی اسپیکنگ یہاں پہ سب کی ہی بات ہو رہی ہے, مردوں اور عورتوں دونوں کی کمبائنڈ بات ہو رہی ہے نا. یہ تو ہمیں ریفرنس ٹو جی کانٹیکسٹ سمجھ آ رہا ہے. صحیح. 93 میں سعودی کینا بھی ہوگا, اینا ہے, اسم ہے. شاباش, ویری گڈ. صادقینہ. اور 95 میں مشرکینہ, وہ بھی اینا ہے, ال بھی ہے, اسم بھی ہے, معرفہ بھی ہے. کون سی اس میں؟ 95 میں 95 المشرکین ہے. مشرکینہ. شاباش, ویری گڈ. اب آپ اور دیکھیں 6 اور وہاں پہ 96 94 میں آپ کے پاس ظالمون, الظالمون تھا اونا, اور یہاں پر آپ کے پاس المشرکینہ. ٹھیک ہے, تو ظالمون سب ظالم مرد اور المشرکینہ سب مشرک مرد.
ترجمہ سیم ہی رہے گا، لیکن کیا ہے میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صرف پلیسنگ ہوتی ہے آیت میں الفاظ کی، کہ وہ سبجیکٹ بن کر آ رہے ہیں یا آبجیکٹ بن کر آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اونا اور اینا جو ہے یہ چینجز ہمیں نظر آتی ہیں، ترجمہ سیم رہتا ہے. جی اور اسی کے بعد 96 میں عالمینا. عالمینا، اچھا یہ کیا ہے؟ ایک ورڈ ہے پورا للعالمینا؟ نہیں، لیل بریک ہوگا، عالمینا اسم ہے تمام جہانوں کے لیے. ایگزیکٹ بریکنگ بتائیے صدف. لیل الگ لی ہوگا جو ہے، اور عالمینا الگ ہوگا؟ نہیں لی صرف الگ ہوگا لی الگ ہوگا اور اور العالمین الگ ہے. جب یہ ایکچولی یہ لفظ کیا تھا لی العالمین، لیکن جب ملا کے لکھا گیا تو ال کا جو شروع کا الف حمزہ ہے، الف نہیں حمزہ، ال کا جو شروع کا حمزہ ہے وہ ڈراپ ہو گیا اور یہ بن گیا للعالمین. صحیح ہے، یہ صرف لکھنے کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن ایکچولی یہ لفظ کیا ہے لی العالمین. صحیح ہے. جی بالکل. تو جو بھی نئے سیکھنے والے ہیں وہ اس کو اچھی طرح پہچان لیں کہ یہ لی پلس العالمینہ ہے. لی کا ترجمہ ہوتا ہے لیے اور العالمینہ تمام جہانوں کے، تو لیے تمام جہانوں کے، یہی ترجمہ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، آخر میں اینا آ رہا ہے. صحیح ہے، شروع میں ال ہے وہ بھی اسم کی پہچان ہے، اور پھر اینا ہے اس نے تو سمجھے کہ بات ہی مکمل کر دی ہے کہ یہ اسم ہی ہے، نتھنگ ایلس. اور تعلمون کہاں پہ آیت 98 کیا ہے بولیں، لفظ کیا ہے؟ فیل ہے. تعملون. تعملون سوری تعملون، جی جی. اونا ساؤنڈ آخر میں آ رہا ہے اور شروع میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ تا مل رہا ہے. تا مل رہا ہے، یس. تو پھر یہ فیل ہی ہوگا. صحیح ہے. اگر تا نہیں ہوتا کوئی اور علامت ہوتی، سمجھے کہ اگر یہ ایسا ہوتا کہ یا ہوتا یعملون، پھر تو کیا بھی ہوتا؟ فیل ہے. تو پھر بھی بھی فیل ہی ہوتا کیونکہ یا بھی اس کی علامت ہے اور تا بھی اس کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا، میننگ فیل چینج ہی. ہوتا ہے، تا سے تم اور یا سے وہ. صحیح، شاباش، تم عمل کرتے ہو. اور بتائیے. کافرین آگے آیت 100. آیت 100. جی، کافرین کیا ہے؟ یہ اسم ہے. اسم ہے. شاباش. اینا ساؤنڈ آخر میں مل رہا ہے آپ کو، تو آپ اور شروع میں کوئی فعل کی علامت نہیں ہے، تو اسم ہی کافرین. اچھا رضوانہ یہ المفلحون ہے تو اس میں ال کی بھی علامت ہے، کہاں پہ؟ اور مفلحون آیت 104 ال 104 المفلحون. جی بالکل، ال بھی ہے اسٹرانگ انڈیکیشن آف این اسم، اور پھر اب آپ کو ایک اور ایڈڈ انفارمیشن اونا کی شکل میں مل رہی ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اسم کی بات ہو رہی ہے. اور کون سے مرد، اسم میں؟ ہاں، اور کتنے مرد؟ سب مرد فلاح پانے ہاں، والے. بہت سارے مردوں کی بات ہو رہی ہے، جمع کے صیغے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، المفلحون فلاح پانے والے. صحیح. تو عائشہ باجی، جو بھی جی ہم نے جتنا سیکھا اس کے حساب سے یہاں پہ جو آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ لوگ وہی فلاح پانے والے ہیں. تو المفلحون ہم نے کہا کہ فلاح پانے والے سب مرد، تو کیا یہاں پہ جی صرف مردوں کو فلاح ملنے والی ہے اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ نہیں، فلاح تو سب کو ملنے والی ہے. پھر تو یہاں پر المفلحون جو ہے وہ کس چیز کو ڈینوٹ کر رہے ہیں؟ کہ اس میں سب شامل ہیں. ہاں، سب شامل ہے، مرد و عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب جی جنرلی دونوں کی ساتھ بات ہوتی ہے تو مذکر کے ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ویسے تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں، لیکن اب ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے اس ٹریک پہ چل پڑیں کہ ہم جہاں پر ہم دیکھیں یہ تو ہم کہیں کہ یہ جمع مذکر کی بات ہو رہی ہے، ہم کہیں نہیں اب بحثوں میں پڑ جائیں ہم کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں پہ عورتوں کی بات ہو رہی ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بہت ہی ڈیوینٹ ٹرینڈ نکال لیں ترجمے کا. ایسا صحیح ہے. تو اسی لیے اچھا میں آپ کو بتا جی رہی ہوں کہ جب قرآن میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لفظ کو، تو وتھ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ آپ کو اس کی بات دیکھنی ہوتی ہے.
صحیح جی 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 جی. اور بتائیے انمتا جی. انمتا بتائیے. السلام علیکم علماء. وعلیکم السلام. جی ابھی تو سب نے زیادہ تر بتا دیے جو آئے تھے. اس کے علاوہ یہ آپ بھی زائدہ کا بھی اگزامپل آ گیا آیت 99 میں. ہم اللہ بغافل. صحیح. یہ 4th پارے کی آپ بات کر رہے ہیں نا؟ جی آیت آیت 99. 99. اوکے. جی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جی ابھی جو ہم بات کر رہے تھے تو الحمدللہ یہ اگزامپل بھی ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تو اس میں بی کا ترجمہ آپ کو کہیں نہیں مل رہا. صحیح ہے کیونکہ شروع میں ماں آ رہا ہے یعنی ماں کا جس کا ترجمہ نہیں ہے. ماں کے اور بھی ترجمے ہوتے ہیں لیکن جس ماں کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے اس آیت میں اگر آپ کو بی ملتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور نمتا اینی تھنگ ایلس؟ جی آیت اکثر ہی جہاں آیت ختم ہو رہی ہیں تو اسم ہی پر ہو رہی ہیں. کہاں جس پہ؟ طرح ہم نے 100 تک کر لیا تھا. پھر مسلمون 102 صحیح آیت کے ہے. لاسٹ میں 102 بھی. مسلمون. اور اس طرح ہی المفلحون 104 ہو گیا ہے. ایسے ہی خالدون 107. 107. اور آتو کی بھی اگزامپل آ رہی ہے. خالدون 107. جی. اور جی جس طرح البیناتو تو آتو کی بھی اگزامپلز آ رہی ہیں. کہاں پہ؟ البینات 105 واضح دلیلیں. 105. جہاں ختم ہونے والی ہے جا اہم البینات. ٹھیک ہے. البینات. جی. جی یہ اسم مونس کے لیے آ رہے ہیں صحیح. جمع. صحیح. اور 110 الفاسقون. 110 الفاسقون. جی شاباش. تو الحمدللہ ہمیں اچھی خاصی اونا اور اینا کرنے والی والے مرد. جی جی نافرمانی کرنے والے. صحیح. تو ہمیں اونا اور اینا والی کافی ساری مثالیں مل گئی ہیں جس سے کہ آپ کو یہ پوائنٹ رجسٹر ہو گیا ہوگا کہ اونا آخر میں آ سکتا ہے اسم یا فعل ہوگا اور اونا ساؤنڈ آپ کو مل رہا ہے آخر میں اور شروع میں اگر کوئی فعل کی علامت مل رہی ہے تو پھر وہ فعل ہوگا. اگر فعل کی علامت نہیں مل رہی ہے تو ال یا ال ملے گی. ال مل رہا ہے یا ال نہیں مل رہا ہے اور فعل کی علامت نہیں مل رہی ہے تو پھر بھی آپ اس کو اسم ہی ڈکلیئر کریں گے ہے نا. پھر وہ جو تھا ہم نے علماء ایک چیز. جی جی سوری میں آپ کو بیچ میں کہہ رہی ہوں. یہ کافی میں ڈھونڈ رہی تھی آیت. آپ 118 میں آئیے. جی بولیں. جی اس میں اکبر راج میں اسم صرف 108. ہاں 108 کہہ رہی ہے. اوکے دوبارہ ریجوائن کیجیے پلیز. 18